ہم کیا تھے، کہاں تھے، ہمارا ماضی کیا تھا، ہماری حقیقت کیا تھی؟ یہ بادل اور چمکتا ہوا سورج جیسے کہ آج ہم دیکھتے اور جانتے ہیں، عزت اور بلندیوں کی ایک عظیم نشانی ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اندر بھی ایسی کچھ صلاحیات تھیں، ایسے کچھ کارنامے تھے کہ ہم پوری دنیا میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہر جگہ پر خیر کا پیغام پہنچاتے تھے اور توحید اور سنت کی روشنی پہنچاتے تھے۔ ہم کیا تھے؟ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، بہترین امت ہو اور بہترین امت تھے۔ بہترین امت کیسے ہیں ہم؟ بہتری پہلے ہمارے اندر تھی، جب ہم نے اپنے آپ کو کامل مسلمان بنایا، پھر ہم نے اس دعوت خیر کو لوگوں تک جا کے پہنچایا۔ بہترین امت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے، اور درجات کی بلندی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دوسروں کی فکر رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہی کام آتے ہیں جو اپنے لیے پہلے کچھ کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر طلاب علم کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تدبر قرآن کی، ایک بڑا پیارا پیغام ہے۔ کنتم خیر امتن ہے یا انتم خیر امتن ہے؟ انتم ہے یا کنتم ہے؟ انتم اور کنتم میں کیا فرق ہے؟ انتم بڑے الفاظ میں تاکہ عام لوگوں میں سمجھ آ جائے۔ انت، انتم جملہ کون سی ہے؟ اسمیہ ہے۔ کنتم جملہ فعلیہ ہے۔ بہترین امت نام کی امت نہیں ہے، بہترین امت کام کی امت ہے۔ کون سا کام ہے؟ اور پھر دوسرا فائدہ اس میں، جملہ اسمیہ میں ہمیشہ ہمیشگی کا پیغام ہوتا ہے کہ ہمیشہ، اور جملہ فعلیہ میں تجدید کا پیغام ہوتا ہے، ہمیشگی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی نا، نام تو میرا ایک ہی ہمیشہ رہے گا، لیکن کیا میرا کام ایک ہی رہتا ہے یا اس میں تجدید و تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ تو کنتم خیر امت، یہ کام کی امت ہے، نام کی امت نہیں ہے۔ جب کام کرنے والے بنو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے، کمال کو پہنچو گے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ کیا کام کرتی ہے یہ امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، حکم دیتی ہے یہ امت، بہترین امت دوسروں کو خیر خواہی اور بھلائی کا حکم دیتی ہے، اور حاکم اوپر ہوتا ہے حکم دینے والا، محکوم نیچے ہوتا ہے۔ عزت ہے، غلبہ ہے، بلندی ہے، حکم دینے والا غالب ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، خود بھلائی پہلے کرتے ہیں پھر دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ نماز بھلائی ہے، روزہ بھلائی ہے، حج بھلائی ہے، معروف ہے، صدقات اور خیرات بھلائی ہے، صلہ رحمی بھلائی ہے، والدین سے حسن سلوک کی بھلائی ہے، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید۔ تو توحید میں سب سے زیادہ راسخ القدم ہے، ثابت قدمی ہے توحید میں، نماز میں، اتباع سنت میں۔
وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو دوسروں کو، سب سے پہلے خود روکتے ہو۔ جھوٹ منکر ہے، شر ہے، دھوکہ، فریب، بدکاریاں، زناکاریاں، سود خوری، حرام خوری، قتل و غارت، بدعات اور خرافات، اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ثابت قدمی ہے، اپنے عقیدہ درست ہے، ایمانیات کے مسائل میں سب سے آگے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ جب یہ مقام تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، توحید پہ عمل کرنے والے تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے، تو پھر یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچایا، پھر عزت بھی ملی اور غلبہ بھی تھا۔ ہمارا دشمن کا کیا حال ہے؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے کے آتے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کو سمجھتے اور صحیح ایمان لے کے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن تو ہیں، جیسے کہ سید عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودی تھے، علماء یہود میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا، پسند آئی، حق کو سمجھا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، مومنین میں سے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کی اکثریت فاسق، فاجر اور کافر ہے۔ ایک سوال ہے، سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور سب سے آخر رسول کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلے رسول کی امت سب سے بہترین امت کیوں نہیں ہے؟ سب سے آخر رسول کی امت کیوں بہترین امت ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ سب سے پہلے رسول کی امت سب سے بہترین امت کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سب سے آخر رسول کی امت ہی سب سے بہترین امت ہے؟ جواب سن لیں۔ امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ امت وسط ہے، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، خیر خواہی کا سبق دیتی ہے، سب کچھ ہے، مومن امت ہے، کامل دین والی امت ہے، آخر رسول کی امت ہے۔ لیکن ایک راز ہے، سب سے پہلے رسول کے بعد دوسرے رسول نے آنا تھا، تیسرے نے آنا تھا، اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا کہ نہیں؟ جاری تھا۔ جب توحید کی دعوت مٹ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو اور رسول آتے، پھر نبی آتا، اس کی تجدید کرتا ہے، اس میں تقویت ہوتی ہے۔ لیکن آخر رسول کے بعد کسی رسول نے آنا ہے، کسی نبی نے آنا ہے، عجب بات ہے۔ اس امت نے انبیاء کے مشن کو اپنانا ہے، اسے آگے لے کے جانا ہے، یہ امت کا کام ہے۔ جو کام رسولوں کا تھا علیہم الصلاۃ والسلام، جو کام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تھا، اب کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر کون اس دعوت خیر توحید و سنت کو لے کے جائے گا؟ یہ امت ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر امت ہے کہ نہیں؟ اب بہتری کا راز کیا ہے؟ تو سب سے پہلے رسول کی امت سب سے بہترین امت نہیں ہے، یہی انصاف ہے۔ سب سے آخر رسول کی امت بہترین امت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس امت نے رسولوں والا کام کرنا ہے۔ وحی نازل نہیں ہوگی، لیکن جو پیغام موجود ہے محفوظ ہے، قرآن مجید کا پیغام محفوظ ہے، سنت کا پیغام محفوظ ہے، یہی پیغام رہے گا، تا قیامت رہے گا۔ شرک بھی آئے گا امتوں میں، بدعات بھی ہوں گی، خرافات بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ امت پہاڑوں کی طرح سینہ تان کے کھڑی ہوگی اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گی، حکم دے گی بھلائی کا، برائی سے روکے گی، منع کرے گی، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی مضبوط ہوگا۔